بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بارے میں ہے۔ علامہ محمد بن محمد شیبانی ابن الاثیر جزری لکھتے ہیں، زمانہ جاہلیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا شمار قریش کے رؤساء میں ہوتا تھا، اور قریش حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بہت الفت اور محبت رکھتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن عنصبہ اور حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ اور علماء کی ایک جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ حضرت عبداللہ بن حسین تمیمی سے روایت ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، میں نے جس شخص پر اسلام پیش کیا اس نے اس میں شک و تردد اور غور و فکر کیا، البتہ ابوبکر پر جب اسلام پیش کیا تو انہوں نے اس میں تردد نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق سے روایت ہے، میں ایک مبعوث ہونے والے نبی کے متعلق سنتا رہتا تھا، میں نے ورقہ بن نوفل سے اس کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا وہ نبی عرب کے متوسط نسب سے مبعوث ہوگا، اور مجھے متوسط نسب کا علم تھا۔ جب نبی کریم مبعوث ہوئے تو میں آپ پر ایمان لے آیا اور آپ کی تصدیق کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حضرت ابوبکر یمن گئے، وہاں ایک بوڑھے عالم سے ملاقات ہوئی، اس نے مجھے حضرت ابوبکر کو دیکھ کر کہا، میرا گمان ہے تم حرم کے باشندے ہو۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا، ہاں میں اہل حرم سے ہوں۔ اس نے کہا، میرا گمان ہے تم قریش سے ہو؟ میں نے کہا، ہاں میں قریش سے ہوں۔ انہوں نے کہا، میرا گمان ہے تم تمیمی ہو؟ میں نے کہا، ہاں میں تمیم بن مرہ کی اولاد سے ہوں۔ اس نے کہا، مجھے تمہاری ایک علامت کا علم ہے۔ میں نے کہا، وہ کیا؟ اس نے کہا، تم اپنا پیٹ کھولو۔ میں نے کہا، نہیں، تم مجھے پہلے اس کا سبب بتاؤ۔ اس نے کہا، میں اپنے صحیح اور صادق علم کے ذریعے جانتا ہوں کہ حرم میں ایک نبی مبعوث ہوگا، اور ایک ادھیڑ عمر کا اور ایک جوان شخص اس نبی کی مدد کریں گے۔ جوان شخص مہمات کو سر کرنے والا اور مشکلات کو حل کرنے والا ہوگا، اور ادھیڑ عمر شخص سفید رنگ، نحیف و لاغر ہوگا، اور اس کے پیٹ پر تل ہوگا، اس کی الٹی ران پر ایک علامت ہوگی۔ تم مجھے وہ علامت کیوں نہیں دکھاتے جو میں نے بتائی ہے؟ میں نے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو اس نے میری ناف کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا تل دیکھا۔ اس نے کہا، رب کعبہ کی قسم، تم وہی ہو، میں تمہارے پاس خود آنے والا تھا۔ میں نے کہا، کس کے لیے؟ اس نے کہا، یہ بتانے کے لیے کہ تم راہ ہدایت سے نہ ہٹنا، اور اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس میں ڈرتے رہنا۔ جب میں اس سے رخصت ہونے لگا تو اس نے کہا، مجھ سے کچھ شعر تو سنتے جاؤ۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں، جب میں واپس مکہ مکرمہ پہنچا تو نبی کریم مبعوث ہو چکے تھے۔ مجھ سے عقبہ بن ابی معیط، شیبہ، ربیعہ، ابو جہل، ابو البختری اور دیگر صنادید قریش ملے۔ انہوں نے کہا، اے ابوبکر، ایک عظیم واقعہ ہو گیا ہے۔ ابو طالب کے یتیم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ نبی مرسل ہیں، اگر تم نہ ہوتے تو ہم اس معاملے میں انتظار نہ کرتے، اب تم آ گئے ہو تو اس کا فیصلہ کرنا تم پر موقوف ہے۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں، میں نے ان کو احسن طریقے سے واپس کیا، پھر نبی کریم سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ آپ حضرت خدیجہ کے گھر ہیں۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ باہر آئے۔ میں نے کہا، اے محمد، آپ نے اپنے آباء و اجداد کا دین ترک کر دیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابوبکر، میں تمہاری اور تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں، تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ میں نے کہا، آپ کے اس دعوے پر کیا دلیل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بوڑھا شخص جو تم سے یمن میں ملا تھا۔ میں نے کہا، میں تو وہاں پر کئی بوڑھوں سے ملا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ بوڑھا جس نے تمہیں شعر سنائے تھے۔ میں نے کہا، آپ کو کس نے خبر دی؟ آپ نے فرمایا، اس عظیم فرشتے نے جو مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس آتا رہا ہے۔ میں نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ اللہ کے سوا کوئی مستحق عبادت ہے، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ حضرت ابوبکر نے عرض کیا، میں واپس ہو گیا، اور میرے اسلام لانے پر پوری وادی میں رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی خوش نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سب سے پہلے حضرت علی نے نماز پڑھی، اور فرمایا اس کے متعلق اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اسلام لائے، اور بعض نے کہا سب سے پہلے حضرت علی اسلام لائے، جبکہ محدثین کا کہنا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی المرتضیٰ ہیں، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ 8 برس کی عمر میں اسلام لائے، اور عورتوں میں سب سے پہلے مشرف اسلام ہونے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں۔ ناظرین، یہ تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سچی کہانی۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی اگلی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔